السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ اپنی اردو بکس کھولیے۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے لل دید۔ تو آپ اپنی کتابیں کھولیے، پیج نمبر 16 اور غور سے سنیے گا۔ شاباش۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کشمیر قدیم زمانے سے ہی ریشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہے جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس صرف نہ اس کو حسن ہی دیا ہے بلکہ اس میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ یہ تھے جنہوں نے بہت اچھے کارنامے انجام دیے۔ فار ایگزامپل ریشیز یعنی سادھو لوگ، عابد، عبادت گزار، سنت اور صوفیوں کا یعنی صوفیز، ولی خدا، اتنے سارے رہ چکے ہیں کہ ان میں انہی بزرگ لوگوں میں ایک عظیم خاتون، ایک بہت عظیم خاتون، ایک نیک خاتون بھی شامل ہے جن کے بارے میں آج یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جنہیں لوگ پیار اور عقیدت سے لل دید کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان کو لل دید بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو لل ایشوریا بھی کہتے ہیں، لل عارفہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شاعرہ ہے، کشمیری زبان کی ایک ایسی شاعرہ ہے جس نے اپنا نام کمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلی خاتون شاعرہ ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری رہ چکی ہے، لیکن لل دید نے جو کشمیری زبان کو فائدہ پہنچایا وہ قابل ذکر ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں جو انہوں نے ان کی شاعری کو واق کہا جاتا ہے۔ انہیں لوگ آج بھی فرسٹ پریارٹی دیتے ہیں، یعنی وہ اتنے مشہور ہے، لوگ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، اتنے دلچسپ ہے وہ۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ قیاس یعنی قیاس یوان کرنا، یہ چھنہ پور یقین سۭتۍ یوان وننہٕ کینٛہہ کہ لل دید کر چھ زامٕژ، یعنی وہ کس زمانے کی شاعرہ ہے۔ وہ 14ویں صدی کی شاعرہ ہے، لیکن یہ ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے وہ کب پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ 1330 عیسوی میں کہتے ہیں، کچھ لوگ 1335 میں کہتے ہیں، کچھ لوگ 1320 میں کہتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ مطلب جو یہ ریسرچ ہوئی ہے، یعنی مورخ جو تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، بہت سارے ڈیٹس لکھے ہیں، لیکن ان میں جہاں پہ زیادہ ہمیں جس ڈیٹ کی یعنی جس تاریخ کی زیادہ ہسٹری ملتی ہے وہ ہے 1330 عیسوی۔ تو لیکن وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ ایک گیس کیا جاتا ہے۔ جو لل دید ہے وہ 14ویں صدی کی شاعرہ رہ چکی ہے۔ اور لل دید سری نگر سے 6 میل دور جنوب کشمیر کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ لل دید جو ہے وہ سری نگر سے 6 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں
یعنی پامپور کے نزدیک ایک گاؤں ہے جس کو سیمپور کہا جاتا ہے، جو کہ 6 کلومیٹر سری نگر سے دور ہے، ساؤتھ کشمیر کی طرف سے۔ یعنی پامپور کے نزدیک ایک گاؤں ہے، اس کو سیمپور کہا جاتا ہے۔ وہاں سے لل دید آئی ہے، یعنی لل دید کا جو پیدائشی گاؤں ہے وہ ہے سیمپور۔ اب یہ تعلق کہاں سے رکھتی ہے؟ چونکہ لل دید ایک وہ بہت نیک خاتون تھی، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ برہمن خاندان سے ہے، یعنی برہمن خاندان ہندو ریلیجن کا ایک یہ ہندو ریلیجن کا خاندان ہے، تو وہیں سے وہ تعلق رکھتی ہے۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ان کی شادی کی، پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ لل دید جو اس کا بچپن گزرا ہے، یہ عام بچوں سے، عام لڑکیوں سے، عام جو بھی انسان کا جو بچپن ہوتا ہے وہ نٹ کھٹ سا ہوتا ہے، انسان کو فہم نہیں ہوتا، انسان معصوم ہوتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے تب اپنے بچپن میں۔ لیکن لل دید تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، جو اس کا بچپن گزرا ہے وہ الگ گزرا ہے، یعنی یہ کھیل کود میں زیادہ اپنا وقت نہیں گزارتی تھی، تبھی تو اس نے اتنے اچھے اچھے شعر لکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے واقع لکھے ہیں، جو کہ ریلیٹڈ آج ہر کسی کی لائف سے ریلیٹ ہوتے ہیں، جو کافی ٹچنگ ہے۔ تو اس کا جو بچپن ہے وہ بھی نہایت ہی مختلف رہا ہے باقی بچوں سے، جو کہ آپ کا میرا بچپن گزرا ہے یا کسی دوسرے کا بچپن گزرا ہے، وہ کافی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ اور سمجھ الگ سے ہی دیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لل دید ان پڑھ تھی، لیکن یہ سراسر غلط ہے، وہ ان پڑھ نہیں تھی، اس نے مروجہ تعلیم حاصل کی تھی۔ مروجہ مینس خاندانی رواج، یعنی اس زمانے کے رواج کے مطابق اس نے تعلیم حاصل کی تھی، چاہے وہ ریلیجس نالج تھی، مذہبی تعلیم تھی، یا سماجی جو بھی اس ٹائم کا رواج تھا، ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ کون سی تھی، لیکن اس نے پڑھا تھا، کیونکہ آپ اگر ان کے واقع دیکھیں گے ان سے سیدھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان پڑھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے فیوچر کے بارے میں اتنے اچھے اچھے واقع بولے ہیں، تو اسی لیے یہ غلط انفارمیشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لل دید ان پڑھ ہے، وہ ان پڑھ نہیں تھی، انہوں نے اس زمانے کی تعلیم حاصل کی تھی، یعنی مروجہ تعلیم۔ تو ایون اس کے جو استاد رہ چکے ہیں اس کو سدھ مول کہا جاتا ہے یا سدھ بوئے، جس سے لل دید نے تعلیم حاصل کی۔ لیکن اس زمانے میں کیا رواج تھا، چھوٹی عمر میں ہی شادی کرتے تھے، تو اس کے پیرنٹس نے بھی ویسا ہی کچھ کیا، اس کو پنڈت گھرانے میں چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی۔ وہ برہمن خاندان سے تھی تو اس کو پامپور کے ہی ایک پنڈت گھرانے میں شادی کی۔ سسرال میں اس کا نام پدماوتی رکھا گیا، سسرال میں اس کو نام چینج کیا گیا اور وہاں اس کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ آج کے اس پارٹ میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، مجھے امید ہے آپ اس کو ریڈنگ کریں گے اور آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔